ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ یا غریب کربلا، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے آپ کا اپنا اور اسپیشل پروگرام کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ہر ایپیسوڈ میں الگ الگ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج کے ہم اپنے اس محرم اسپیشل پروگرام میں جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے چاند حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں خداوند عالم نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف پروردگار کی طرف سے مسلسل وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار ایک ہے، جو اس بات کا امیدوار ہے کہ اپنے مالک سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس لیے خداوند عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ توحید کے مبلغ سے زمین کو خالی نہیں رکھا، کیونکہ توحید اساسہ اسلام ہے، توحید بنیاد دین ہے۔ اقرار وحدانیت کے بغیر کوئی مسلمان شرف اسلام سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ اقرار توحید اتنا شدید اقرار ہے کہ جس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ پیغام تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء اسی پیغام کے لیے سالوں سال تک اس زمین میں انسان کے مزاج کو بناتے رہے، تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ اس کے لیے ہر نبی نے تمام مشکلات کا سامنا بھی کیا، اور پھر آخر میں اس مالک حقیقی نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ توحید جہاں سے ہے وہیں سے نبوت ہے۔ اسلام دین توحید ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کو جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو مکے کی گلیاں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ اعلان تھا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہاری کامیابی اور نجات ہے۔ ایک طرف اللہ کا وہ نیک بندہ تھا جو لوگوں کو نجات اور فلاح کی دعوت دے رہا تھا، اور ایک طرف وہ شیطان صفت انسان تھے کہ اسی انسان پر پتھر برسا رہے تھے، گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے، مگر پیغمبر لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے رہتے تھے۔ کبھی دشمن کے گھروں سے کوڑا پھینکا گیا، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ بچے پتھر مار رہے ہیں، مگر نبی کی زبان پر یہی کلمہ ہے۔ آخرکار اسی صبر اور استقلال کا نتیجہ یہ تھا کہ چند دنوں بعد ایک مرتبہ دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کل جس پر لوگ پتھر برساتے تھے
آج اس کا کلمہ پڑھنے لگے، آج تک پڑھ رہے ہیں۔ کل جس کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، آج اس کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے ہیں، جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے میں اتنا مخلص ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے تو دنیا میں خود بخود انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پیغمبر کی زبان سے گونجی ہوئی آواز لا الہ الا اللہ تھی، جس نے مکے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی کلمہ توحید کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیزوں کی قربانیاں پیش کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مؤذن حجاج ابن مسروق تھے، لیکن صبح عاشور 10 محرم سن 61 ہجری کی تاریخی اور عظیم اور زندہ پائندہ اذان امام عالی مقام نے اپنے جوان فرزند ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لب و لہجے میں کائنات کے کانوں تک شاید اس لیے پہنچائی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام رفتار اور گفتار اور کردار میں پیغمبر اسلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ یزیدیوں کو رسول اسلام کے لہجے میں اذان سنا کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، ان کی آل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذان سے نام اکبر ہو گیا ہے ایسا وابستہ، اذان سے باقی ہے اکبر، اذان باقی ہے اکبر سے۔ صبح عاشور سے ہی حسینی قافلے میں قربانیوں کا دور چل رہا تھا۔ جن منزلوں میں سب بے قرار ہو کے روتے ہیں، وہاں امام حسین علیہ السلام شکر کا سجدہ کرتے ہیں۔ سب چاہنے والے خدا کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اب جو بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا، جب سقائے سکینہ ابو الفضل عباس بارگاہ الہی میں شہادت دے چکے، تو اب صرف ایک جوان بیٹا علی اکبر علیہ السلام بچے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام خدمت امام حسین علیہ السلام میں آئے اور فرمایا، بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تم کو تو تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، جاؤ جا کر پھوپھی سے پہلے اجازت لے لو، اس کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام پھوپھی کے خیمے میں پہنچے، پھوپھی کی آغوش میں سر رکھ دیا، فرمایا، پھوپھی اماں اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بابا اکیلے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں باقی بچا۔ ناظرین ذرا سوچئے کیا گزری ہوگی جناب زینب سلام اللہ علیہا پر جب یہ الفاظ بجلی کی طرح ان کے ذہن پر گرے ہوں گے۔ یہ وہ پھوپھی تھیں جنہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر ایک طرف بھتیجا ہے تو دوسری طرف اسلام کے اصول، اللہ کا دین اور اللہ کی مرضی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اللہ کی خوشنودی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے عزیز بھتیجے کی قربانی کا فیصلہ کیا اور یہ فرمایا، بیٹا علی اکبر جاؤ دین کی حفاظت کے لیے اپنے قربانی پیش کرو۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دین اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی علی اکبر کو خیمہ حسینی میں گئے ہوئے اور علی اکبر خیمے سے نہیں نکل رہے۔ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، بیویاں شبیہ رسول سے لپٹ جاتی تھیں، ننھے ننھے بچے علی اکبر کے قدموں سے لپٹ جاتے تھے اور شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو واپس خیمے میں لے جاتے تھے۔ ناظرین تمام ذاکرین جناب علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کتنی بہادری سے حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، دشمن کی فوج کی صفوں کو الٹ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل شجاعت تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یہ تھی کہ سیدانیوں کی صفوں کے بیچ سے نکل کر آنا تھا۔ ان سیدانیوں کی صفوں سے نکلنا خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل نہ تھا جتنا دشمنوں کی صفوں کو توڑ ڈالنا تھا۔ بہرحال حضرت علی اکبر علیہ السلام خیمہ حسینی سے نکلے، چاہنے والے باپ کی خدمت میں آئے، فرمایا،
बाबा जान, आप भी मुझे इजाजत दीजिए, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करें, क्योंकि वो जानते थे कि अब थोड़ी ही देर में तस्वीर पैगंबर खाक में मिल जाएगी। इसलिए मैदान में भेजने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ ना कहा, फकत मालिक की बारगाह में इतनी गुजारिश की कि पाक परवरदिगार, इस कौम पर गवाह रहना, मैं उसको भेज रहा हूं जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में मेरे नाना की शबी है। तारीख में मिलता है कि अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में जाने से पहले आखिरी मर्तबा मुड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, कहा, बाबा जान खुदा हाफिज, और फिर पूरी रफ्तार से घोड़ा आगे बढ़ाया। मगर थोड़ी ही दूर गए थे कि यह एहसास हुआ कि पीछे कोई दौड़ता चला आ रहा है। मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा बाप कमर थामे चला आ रहा है। आवाज दी कि ऐ बेटा अली अकबर, थोड़ी देर और ठहर जाओ, तुम्हें नहीं मालूम कि बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। अगर मुमकिन हो तो जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ कर मुझे देखते रहना। नाजरीन, शबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाए। फौज यजीद में हलचल मच गई कि हुसैन का वो बेटा मैदान जंग में आया है जो हू बहू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। और फिर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने वो जबरदस्त हमला किया कि मैदान करबला में दुश्मनों की लाशें हर तरफ तड़पने लगी। मगर अब खुद भी आप जख्मी हो गए। आप जानते हैं कि प्यास का गलबा है। बीबी ज़ैनब और उम्मे लैला का नाजों का पाला जिस्म जख्मों से चूर चूर था। भूखा प्यासा ये कड़ियल जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। पास आए, फरमाया, बाबा जान, आप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि अली अकबर कुछ मुझसे मांगो। आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आ गया हूं। अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी मिल जाए ताकि मैं इन दुश्मनों को दिखा दूं कि बनी हाशिम के शेर क्यों कर जंग करते हैं। मजबूर बाप ये अल्फाज सुन न सका और ये अल्फाज बिजली बन कर गिरे। ये बच्चा वो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बाप से कुछ नहीं मांगा था। मांगा भी तो किस वक्त, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। कहा, बेटा, बाबा इस वक्त बहुत मजबूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, बेटा, ये अपने दहन में रख लो। अब तुम्हारे नाना तुमको आबे कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब वक्त शहादत आ गया है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बहुत सी खुसूसियात के मालिक थे, मगर कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो किसी में नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि तारीख़ करबला में मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं मिलता कि जब जख्मों से वो चूर हो गया हो और घोड़े से गिरने लगा हो तो हर किसी ने आवाज दी कि मौला मुझे बचाइए। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की यही आवाज थी, यही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आवाज थी, यही जनाब औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आवाज थी। मगर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत यह थी कि जब घोड़े से आप गिरने लगे तो फरमाया कि ऐ बाबा, मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं कहूँगा शहजादे, जब हर सिपाही ने अपनी मदद के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को पुकारा तो आपने क्यों नहीं पुकारा? तो जनाबे लैला का लाल शायद ये जवाब देगा कि कैसे मैं बाबा को अपनी मदद के लिए बुलाता, क्योंकि जब कासिम ने पुकारा तो चचा अब्बास इन्हें संभाल कर ले गए। चचा ने जब पुकारा तो मैं संभाल कर ले गया, मगर अब उनके पास कोई नहीं जो सहारा देकर लाए। इसलिए मैंने सलाम कहकर बताया कि बाबा, बस अब आने की जहमत ना कीजिए, दूर से ही अपने बच्चे का सलाम कबूल कर लीजिए। नाजरीन, मेरा दिल चाहता है कि शहजादी कौनैन दुख्तर पैगंबर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में ये अर्ज करूं कि जब आपने अपने बाबा को ये आवाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करते देखा तो उसके बाद इतना ही देखा कि कभी सर जख्मी है, कभी बदन पर जख्म है, कभी बदन में कांटे चुभे हैं। मगर जब शबी रसूल ने यह आवाज करबला में बुलंद की तो उसके बाद
حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جسم پر کانٹوں کے زخم نہیں دیکھے، بلکہ راوی لکھتا ہے کہ جب باپ کڑی الجوان کے سرانے پہنچا تو اپنے لال کو اس عالم میں دیکھا کہ علی اکبر علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہ گیا تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ پریشان نہ ہو، دادا آب کوثر لے کر آ گئے ہیں۔ اور پھر چند لمحے نہ گزر پائے تھے کہ حسین کے سامنے جوان بیٹے نے دم توڑ دیا۔ یہ وہ دائمی لا الہ الا اللہ تھا جس کا انتخاب اس آواز کو بلند کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا تھا، اور پھر فریاد کی، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، میری ساری کمائی لٹ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کو اپنی زندگی بنا لیں، کیونکہ اذان علی اکبر وہ پہلی اور آخری اذان ہے جس کی آواز محراب شہادت سے اٹھی تو زندہ جاوید ہو گئی۔ یہی یادگار اذان رگ حیات اسلامی میں خون بن کر رواں دواں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یا حسین۔ حسین